نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حضرات محترم اور میری عزیز ماں اور بہنوں، سب سے پہلے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ مالک نے آپ کو اپنے عظیم ترین فریضہ حج کے لیے اس سال منتخب فرمایا ہے. میری اللہ مالک سے دعا ہے اللہ آپ سب کے لیے اس سفر کو آسان بنا دے اور اس کے مناسب، اس کے اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، حج کا طریقہ عرض کرنے سے پہلے کچھ باتیں ایسی ہیں جو اسی کے متعلق ریلیٹڈ ہیں اور وہ بڑی اہم ہیں. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کے اندر مسلمان بہت سے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر شخص اپنی رائے علامتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے، حالانکہ صرف صحیح وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میں نے جو کچھ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے دو باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. پہلی بات، اگر میں کوئی بات اللہ کی طرف منسوخ کروں کہ اللہ مالک یہ حکم دیتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھوں گا کہ اگر اللہ پہ جھوٹ باندھوں گا، اللہ نے نہیں کہا ہوگا تو میں اپنے پاس سے بات کروں گا. تو اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ. اس بندے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پہ بہتان لگا رہا ہے، جھوٹ باندھ رہا ہے. اللہ نے وہ بات نہیں کہی لیکن اللہ کی طرف منسوخ کر رہا ہے اور لوگ بیچارے سمجھتے ہیں کہ اسلام کی بات کرتا ہے. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کی زبان سے یہ بات ہمیں بتائی کہ اگر کوئی شخص کوئی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ نے کیا یا فرمایا یا اس کا حکم دیا تو اسے یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے رسول اللہ سے جھوٹ بولا، ایک کام رسول اللہ نے نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، کوئی شخص نبی کریم کی طرف منسوخ کرے کہ نبی پاک کا یہ حکم ہے، کہا وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا. یہ دونوں باتیں مد نظر رکھتے ہوئے ایک بھی آپ سے بات کی عرض نہیں کروں گا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ میرے آباء و اجداد کا طریقہ یہ ہے. میں صرف آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ نے میری بات کی تصدیق بھی کرنی ہے. میرے جو آپ کے سامنے گزارشات کرنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا. اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہوا. ہجرت کے 9ویں سال ابھی مشرکین مکہ میں
کریم حج کے لیے نہیں گئے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے لوگوں کو حج کے لیے بھیجا اور امیر حج بنایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور سیدنا ابو بکر کی امارت میں لوگ حج کے لیے گئے تو اللہ نے سورۃ توبہ کی پہلی 40 آیات نازل فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ 40 آیات سکھا کے پیچھے بھیجا. اس آیت میں جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ تم نے حج اکبر کے دن، حج اکبر کا دن 10 ذی الحج کو ہوتا ہے، اس دن لوگوں کے سامنے اعلان کرنا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا. اے لوگوں، مشرک پلید ہیں، آج کے بعد، اس سن کے بعد یہ مسجد حرام میں کبھی نہیں آ سکیں گے. آج مکہ مکرمہ میں جب آپ داخل ہوں گے تو بعد مکہ یعنی مکہ گیٹ اس طرح بنا ہوا ہے جس طرح قرآن کی رحل بنی ہوتی ہے. اس سے آگے لکھا ہوگا کہ یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے. وہاں صرف وہی جا سکتا ہے جو اللہ کو واحد رب مانتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی آگے نہیں جا سکتا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ کو گئے، 10 ہجرت کے 10 سال گئے، پھر آپ نے حج کیا اور آپ نے اعلان فرمایا لوگوں خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. ممکن ہے آج کے بعد پھر زندگی میں یہاں تمہاری اور میری ملاقات نہ ہو. تو ایک صحابی کے جن کا نام جابر بن عبداللہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک پڑھے لکھے جوان تھے. جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اس سفر کے اندر رسول اللہ کے ساتھ رہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جو فرمائیں گی میں وہ نوٹ کروں گا، جو آپ کریں گے میں اسے دیکھوں گا اور پھر بعد میں آپ کے لوگوں کے سامنے وہ بیان کروں گا کہ رسول اللہ نے اس طرح حج کیا. اب 1400 سال کے اندر جو بھی حج کا ارادہ کرتا ہے، جو حج کے مناسک کو سمجھنا چاہتا ہے، امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر وہ حدیث جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، لمبی حدیث ہے کہ مدینے سے نکلنے سے لے کر مکہ سے منا، مزدلفہ، عرفات اور پھر واپس آنے تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، میں اسی طرح عرض کروں گا جس طرح آج کسی میچ کا انک کو دیکھا حال بیان کرتا ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح حج کا معاملہ بیان کیا. تو آج بے شک جو میں عرض کروں گا اس کی تصدیق صحیح مسلم کتاب الحج کی حدیث نمبر 2، اس میں جابر بن عبداللہ کی حدیث کو پڑھیں گے آپ کو یہ ساری باتیں مل جائیں گی جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، حج کے 3 طریقے ہیں. 3 طریقوں سے حج کیا جا سکتا ہے. ایک حج ہے حج مفرد، ایک حج ہے حج تمتع، ایک حج ہے حج قران. حج مفرد جو ہے یہ صرف حج ہے، اس کے ساتھ عمرہ نہیں ہوتا، یہ اکیلا حج کیا جاتا ہے اور یہ عمومی طور پہ اہل مکہ یا وہاں قریب کے لوگ حج مفرد کرتے ہیں. ہم لوگ جو کرتے ہیں یہ دونوں حجوں میں سے ایک کرنا ہے. پہلے دستے میں نہ بیٹھے، یا حج قران کرنا ہے یا حج تمتع کرنا ہے. حج قران یہ ایسا حج ہے جو تینوں میں مشکل ترین ہے. اس میں جب احرام باندھا جاتا ہے تو حج اور عمرے دونوں کی نیت سے، عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا جاتا حتیٰ کہ حج کا موسم آ جاتا ہے اور حج کرنے کے بعد پھر احرام کھولا جاتا ہے.
یہ قران حج قران جو ہے رسول اللہ نے یہ کیا تھا. اور تیسرا ہے حج تمتع. اس کے دو پہلو ہیں. ایک ہے عمرہ، یہ پہلا اسٹیپ ہے، اور دوسرا حج، یہ دوسرا اسٹیپ ہے. یہ دونوں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح یہ انگلیوں میں داخل ہے اس طرح حج اور عمرہ ایک دوسرے کے اندر داخل ہے. اب ہمیں کون سا کرنا ہے؟ یاد رکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے تو آپ نے اور آپ کے سارے ساتھیوں نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے، سب نے احرام باندھا حج قران کی نیت سے. قاف دو نقطوں والا، را الف نون قران، اس کی نیت سے احرام باندھا. آپ جب احرام باندھ کے کافی آگے آ گئے تو اللہ کی طرف سے وحی آئی. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بات کا مجھے اب پتا چلا ہے اگر پہلے پتا ہوتا تو میں حج قران کی نیت سے احرام نہ باندھتا، حج تمتع کی نیت کرتا. اب جو اپنی قربانیاں ساتھ لے کے آئے ہیں وہ تو اپنی نیت کو قائم رکھے، حج قران ہی کرے. تو جو لوگ اپنی قربانیاں ساتھ نہیں لے کے آئے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے احرام کو فسخ کر کے اسے عمرے کا احرام کر لے، حج تمتع کی نیت نہیں. 2 لوگ تھے جنہوں نے حج قران کیا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان دونوں نے حج قران کیونکہ یہ قربانیاں مدینے سے لے کے آئے تھے. اور تیسرے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہیں رسول اللہ نے قربانیاں خریدنے کے لیے یمن بھیجا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ قربانیاں لے کے سیدھا آپ نے مکہ مکرمہ آ جانا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میقات پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں اسی نیت سے احرام باندھتا ہوں جس نیت سے رسول اللہ نے باندھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے حج قران کیا. باقی سب کو حکمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج تمتع کرو. اب ہم نے جو کرنا ہے کیونکہ ہم قربانیاں نہیں لے کے جاتے، علماء کا اس بات میں اتفاق ہے کہ تینوں طریقوں میں سب سے افضل طریقہ حج تمتع ہے. تا میم طا واو عین تمتع، یہ حج آپ نے کرنا ہے. اس حج کے 2 سٹیپ ہیں. پہلا ہے عمرہ، عمرے کے بعد حلال ہو جانا، اور دوسرا ہے حج، اس کے لیے الگ احرام باندھنا ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھ کے آگے چلتے ہیں. میرے عزیز بھائی، حج کے لیے ضروری ہے کہ جو انسان اللہ کے گھر کا حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے میقات کی تصویر لائیں. تو بیت اللہ کے چاروں طرف 5 مقامات ہیں جو میقات ہیں. ایک ہے یہ ذات عرق، ایک ہے کرن المنازل، یہ طائف کے پاس ہے. یہ ذات عرق یہ شام کی طرف ہے. یہ یلملم یہ یمن کی طرف ہے. ہم اگر سیدھے یہاں سے جائیں گے جدہ تو ہمارا میقات یلملم ہوگا. اگر ہم سیدھا مدینہ منورہ میں جاتے ہیں تو مدینہ منورہ سے جب ہم مکہ مکرمہ کی جانب آئیں گے تو ہمارا میقات ذوالحلیفہ ہوگا. ایک ہے جحفہ، یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک دائیں جانب ایک روڈ جاتا ہے، آگے جا کے یہ جحفہ آتا ہے. یہ پوری دنیا کے اندر یہ بیت اللہ ہے. 5 میقات اللہ نے مقرر کیے ہیں. جو بھی انسان حج کے لیے یا عمرے کے لیے آئے وہ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک یہاں پہ احرام نہ باندھ لے. اب ہم نے 2 طریقوں سے ہماری گورنمنٹ ہمارے حجاج کو لے کے جائے گی. ایک تو وہ لوگ ہیں
جنہوں نے ڈائریکٹ فلائٹ مدینہ کے لیے ہے، ایک وہ لوگ ہیں جن کی فلائٹ جدہ میں جائے گی اور جدہ سے آگے جائیں گے۔ جو لوگ جدہ سے جائیں گے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پاکستان کے جس ایئرپورٹ سے اڑنا ہے انہوں نے وہ احرام کی چادروں کو وہیں پہ تبدیل کر لیں گے، کیونکہ جب وہ جدہ ایئرپورٹ میں اتریں گے تو یہ یلملم گزر چکا ہوگا، اس لیے آگے بڑھ جائیں گے، جدہ جا کے نہیں باندھ سکتے۔ اس لیے انہیں ضروری ہے کہ انہوں نے اپنا لباس تبدیل کرنا ہے، احرام نہیں، صرف لباس تبدیل کرنا ہے اپنا، کہ تاکہ جہاز کے اندر ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ جب لوگ بحری جہازوں پہ جاتے تھے تو اس وقت یلملم کے قریب بحری جہاز ایک دن کے لیے نظر انداز ہوتا تھا، تو لوگ اس دن وہاں غسل کر کے احرام باندھ لیتے تھے۔ اب چونکہ ہمارے لیے یہ پرابلم ہے کہ ہم نے ہوائی جہاز سے سفر کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے لباس کو تبدیل کر لینا ہے۔ لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد یا جو بھی اسٹیشن جہاں سے آپ نے جانا ہے، اس کے لیے یہ ہے غسل کرنا سنت ہے کہ غسل کر کے پھر انسان بے شک وہ گھر سے غسل کر لے۔ گھر سے غسل کر کے کیونکہ ہمارے ایئرپورٹ پہ واش رومز کا انتظام نہیں ہے تو ہم وہاں پہنچے اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے جب اپنے لباس کو تبدیل کرنا ہے تو ہم پہ ابھی شرائط شروع نہیں ہوئی، کب ہوگی؟ جب ہم یہاں پہنچیں گے۔ اب احرام کس طرح باندھنا ہے؟ اب یہ بات ذہن میں رکھ کے جو لوگ، ہاں میں عرض کر دوں، جو لوگ مدینہ جائیں گے انہیں احرام باندھنے کی لاہور سے، فیصل آباد سے، سیالکوٹ سے ضرورت نہیں ہے۔ وہ جائیں، مدینہ جائیں، مدینے میں جو اعمال کرنے ہیں، زیارات کرنی ہے، مسجد نبوی میں جانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ پہ جہاں جہاں جانا ہے وہ کریں۔ جب 7، 8 یا 9 دن بعد آپ کو مکہ لے جائیں گے تو آپ بے شک اپنے ہوٹل میں غسل کر لیں یا ذوالحلیفہ کے میقات کی لائن، ذوالحلیفہ کے یہاں پہ مسجد ہے ذوالحلیفہ، اسے اغیار علی بھی کہتے ہیں، بیت کا مطلب کنواں، اغیار کنویں۔ یہاں حضرت علی کو زرعی زمین الاٹ ہوئی تھی، وہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں تھے، اس لیے اس جگہ کا نام اغیار علی بھی ہے۔ تو جب یہاں آپ کی بس آپ کو لے کے آئے گی تو یہاں ہزاروں واش رومز ہیں، آپ اپنی بس کا نمبر یاد رکھیں اور جس پارکنگ میں وہ کھڑی ہوئی ہے اس پارکنگ کا نمبر یاد رکھے۔ بہت بڑی مسجد ہے، ہزاروں واش روم ہیں، آپ وہاں بھی غسل کر سکتے ہیں۔ غسل کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا احرام باندھنا ہے۔ جو لوگ مدینے جائیں گے، یہ نہیں کہ مدینہ جانے والے لاہور میں احرام باندھ لیں گے، ایسا نہیں۔ تو یہ کس طرح ہم نے کرنا ہے؟ اب ہم گھر سے نکلنے کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اپنے گھر سے نکلتے تو آپ کا حکم ہے، آپ نے فرمایا جب گھر سے نکلو تو تمہارے گھر کے دروازے کے اوپر اللہ ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے۔ جب کوئی انسان گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھ کے نکلتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اے اللہ تیرے نام سے نکل رہا ہوں اور میرا بھروسہ تجھی پہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتہ اسے کہتا ہے اے انسان تو نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا تو خوش نصیب ہے، اب میں جب تک تو باہر رہے گا، جب تک اپنے سفر پہ رہے گا میں تیرا باڈی گارڈ رہوں گا، جب تک تو واپس اپنے گھر نہیں آ جاتا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی انسان ایسا نہیں کرتا تو وہ فرشتے کے ہاتھ میں سفید جھنڈا ہوتا ہے، وہ اسے لپیٹ دیتا ہے، کہتا ہے تو بد نصیب ہے، تو نے اپنے گھر سے نکلتے وقت اپنے رب پہ بھروسہ نہیں کیا، اب تیرا معاملہ تیرے حوالے ہے، اللہ کا کوئی ذمہ نہیں۔ اس لیے جب گھر سے نکلے تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد آپ نے سواری پہ سوار ہونا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری کی رکاب پہ پاؤں رکھتے ہیں، آپ گاڑی کے پائیدان پہ یا گاڑی میں اپنا قدم رکھتے ہیں تو 3 دفعہ کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات پاک جس نے اس سواری کو میرے ہاتھ میں مسخر کیا، وگرنہ میں تو اسے مسخر کرنے والا نہیں تھا اور مجھے دوڑ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یاد رکھیے سورۃ یاسین کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَنقَذُونَ۔ یہ کشتی، یہ سواریاں میری نشانیاں ہیں اور اس میں آدم کی اولاد سوار ہوتی ہے اور اپنے سفر کا آغاز کرتی ہے، اپنے سفروں کو، لمبے سفروں کو طے کرتی ہے۔ کہا میں چاہوں وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، چاہوں تو رستے میں غرق کر دوں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، ان کی آواز دیگر والوں تک نہ پہنچے، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اگر کوئی سفر پہ تندرستی صحت کے ساتھ واپس اپنے گھر آ جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں یہ میری رحمت ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے جانا چاہیے۔ پھر جب جہاز اوورٹیک کرتا ہے، یہ ایک اس طرح زندگی اور موت کا مرحلہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ اوپر نہ چڑھ سکے، گر جائے، ایک جان بھی نہ بچے۔ ہمیں اس وقت کہنا ہے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام سے یہ سب کچھ چل رہا ہے، جس کے نام سے یہ منزل مقصود تک پہنچ رہی ہے۔ ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ سواری پہ سوار ہونے کی 2 دعائیں ہیں، ایک سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اور دوسری بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اس کے بعد میرے عزیز بھائیوں، آپ لاہور پہنچے گے۔ جن لوگوں نے جدہ جانا ہے ان کے لیے ہے کہ وہ اپنے گھر سے غسل کریں، گھر سے غسل کرنے کے بعد پھر وہاں سے آپ اپنا احرام کی چادریں پہنیں گے۔ احرام کیا ہے؟ مردوں کے لیے 2 سفید چادریں ہیں، یہ جس طرح آپ اپنے گھروں میں تہمت باندھتے ہیں اسی طرح آپ اسے باندھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، بلکہ ان پہ دردناک عذاب نازل کرے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ حضرت ابو ذر پوچھنے لگے خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 بد نصیب کون ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلا المسبل الازار، جس کا یہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے رہے گا، ایک چادر یہ باندھی ہے۔ بعض لوگ چادر کو لپیٹتے ہیں تھان کی طرح، اس میں حاجی جو ہے بہت پرابلم میں، تنگی میں رہتا ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں ہوگی، یہ تہمت کی طرح باندھنے میں کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، آپ نے دوسری چادر کو لے کے اپنے کندھوں پہ ڈالنا ہے، اس طرح بکر کی طرح۔ بعض لوگ شروع میں ہی ایسے کر لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ کب کرنا ہے؟ یہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا آپ کو عرض کروں گا۔ یہ احرام کی چادروں کو اس طرح باندھ لینا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر آپ میقات میں نہیں ہیں تو ابھی نیت نہیں کر دیں اور نہ ہی آپ کے شرائط ہیں، صرف ایک مجبوری کے تحت
آپ لوگوں نے ان چادروں کو یا لباس کو تبدیل کیا ہے تو جہاز میں نہیں کر سکتے۔ یہ ہے مرد کا احرام۔ خواتین کا احرام کیا ہے؟ ان کا اپنا لباس ہے، جو بھی شلوار قمیض پہنتی ہیں۔ لیکن میری عزیز بہنوں یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا لباس بغیر عبائے کے ہمارے سطر کو نہیں ڈھانپتا۔ اس لیے خواتین چونکہ ایک عظیم مقصد کے لیے جا رہی ہیں اور انہیں یہ چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے ان کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اللہ میری ہر بہن کے عملوں کو محفوظ فرمائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عبایا پہن لے۔ عبایا پہنے گی تو آپ کے جسم کا سطر ننگا نہیں ہوگا، آپ بالکل ایزیلی کر سکے گی۔ اور دوسرا، آپ سے اسکارف لینا ہے۔ مرد نے سر کو نہیں ڈھانپنا، مرد نے جرابیں نہیں پہننی، دستانے نہیں پہننے، قمیض نہیں پہن سکتا۔ ہاں، وہ بیمار شخص جس کے جسم کثرت بول کی وجہ سے، پیشاب کے قطروں کی وجہ سے آلودہ ہو جاتا ہے، وہ انڈر ویئر یا لنگوٹ باندھ سکتا ہے، بدلنا بغیر مجبوری کے نیچے انڈر ویئر بھی نہیں پہنا جا سکتا ہے۔ تو خواتین جو ہے یہ عبایا پہنے، خواتین گلوز دستانے نہیں پہن سکتی۔ تو اسی طرح جوتا جو ہے ہمارے یہاں تصور ہے کہ صرف چپلی پہنی جا سکتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ ایسے سینڈل بھی پہنے جا سکتے ہیں اور ایسی وہ جوتا بھی پہنا جا سکتا ہے جو آپ کے ٹخنوں کو ننگا رکھے۔ وہ پلیٹ سے یا چمڑے کا جوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس موزے ہیں اور کچھ نہیں ہے، آپ نے فرمایا اسے ٹخنوں سے نیچے سے کاٹ دو۔ یہ بس اسے لازمی ننگا رکھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی کسی قسم کی سینڈل پہن سکتے ہیں جس سے آپ کے ٹخنوں کے اوپر چمڑا نہ آئے۔ آپ ایسے جوتے شوز پہن سکتے ہیں، فلیٹس پہن سکتے ہیں جس سے آپ کے ٹخنوں سے نیچے ہو، اوپر نہ ہو۔ یہ احرام کے اندر کے سارے معاملات کرتے ہیں۔ جب نکاح آ جائے، یہ کب آئے گا؟ یہ جب آپ کا جہاز یہ تقریباً جب جائیں گے تو 5.25 گھنٹے کی فلائٹ ہوگی۔ جہاز اترنے سے 35 منٹ پہلے یہ میقات آئے گا جس کا نام یلملم ہے۔ یلملم، یہ جو لوگ جدہ جائیں گے ان کا یہ میقات ہے۔ جہاز کا کپتان آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو انفارم کرے گا کہ اب سے 30 منٹ بعد ہم میقات کے اوپر سے گزریں گے۔ جب یہاں آپ نے مدینہ سے آ کے ذوالحلیفہ پہ باندھنا ہے تو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ نے وہیں پہ نیت کرنی ہے۔ اب جب یہاں پہ پہنچیں گے اس موقع پر پھر آپ نے اپنے ٹائم کو نوٹ کرنا ہے۔ بعض کپتان ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2-3 دفعہ اناؤنس کرتے ہیں کہ 15 منٹ رہ گئے، 8 منٹ رہ گئے، 10 منٹ رہ گئے، اب آ گیا۔ بعض غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، مذہب کے ساتھ لگاؤ نہیں ہوتا یا وہ غیر مسلمان ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک ہی دفعہ بتایا جاتا ہے کہ اب سے 30 منٹ بعد یا 25 منٹ بعد اس طرح یہ معاملہ ہوگا۔ یہاں سے آپ نے توجہ کرنی ہے۔ جب یہ میقات آ جائے تو آپ نے چونکہ حج تمتع کرنا ہے، حج تمتع کا پہلا اسٹیپ عمرہ ہے۔ آپ نے یہاں نیت یہ کرنی ہے اللہم لبیک عمرۃ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، کیونکہ ابھی آپ نے حج کا احرام نہیں باندھا ہوا۔ پہلا اسٹیپ عمرہ ہے اور آپ نے ذہن میں یہ عمرہ ہی رکھنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حج کا حصہ ہے، لیکن ابھی آپ نے حج کا نام نہیں لینا۔ یہاں پہ نیت کے کلمات یہ ہیں اللہم لبیک عمرۃ، اللہم لبیک لعمرۃ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ اگر بالفرض آپ اپنے حج کے لیے نہیں جا رہے، آپ اپنی والدہ کے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنے بہن بھائی کے لیے، تو پھر آپ کی نیت یہ ہوگی اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، اپنی ماں کے لیے،
ولی اخی یا اپنے بھائی کے لیے، ولی اختی یا اپنی بہن کے لیے، یعنی جس کے لیے بالفرض آپ کو عربی کے لفظ نہیں آتے تو آپ اللہم لبیک کا ذہن میں وہ رکھیں جس کے لیے آپ کر رہے ہیں. اگر اپنے لیے ہے تو پھر اتنا کہنا ہے اللہم لبیک عمرۃ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. تو پھر یہاں سے آپ نے تلبیہ کو پکارنا شروع کر دینا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. یہ بات یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ بلند آواز سے کہے. جب کوئی مرد تلبیہ پکارتا ہے تو آپ نے فرمایا اس کے دائیں جانب جہاں تک دنیا ہے، بائیں جانب جہاں تک دنیا ہے، ہر درخت کا پتا، ہر درخت کی ٹہنی، ہر زمین کا ذرہ، ہر پہاڑ کا پتھر اس کے ساتھ یہ تلبیہ پکارتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں اس کے لیے بنیادی بات ہے کہ رزق حلال ہونا چاہیے، نیت صحیح ہونی چاہیے. جس بندے کا رزق حلال ہے، جس بندے کی نیت صحیح ہے، جب وہ جہاں میقات میں جا کے تلبیہ پکارتا ہے، ہر حاجی ہر معتمر کے آگے اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کا استقبال کرتا ہے. اور جب یہ کہتا ہے اللہم لبیک العمرۃ لبیک اللہم لبیک، وہ فرشتہ کہتا ہے لبیک وسعدیک، بھائی تیری حاضری کو قبول کیا جاتا ہے. اب کے بعد خوش نصیبی کے دروازے تیرے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی مسلمان کے ساتھ یہ بد نصیبی ہو، اگر ہمارا رزق حلال نہیں ہے، اگر ہماری نیت درست نہیں ہے، تو پھر وہ فرشتہ کیا کہے گا؟ لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری کوئی قبول نہیں ہے، تیرے لیے کوئی خوش نصیبی کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. اور یہ باوجود کے ہر میدان میں، ہر جگہ پہ، ہر محنت میں حجاج کے ساتھ ہوگا، لیکن اسے ملے گا کچھ نہیں. اللہ ایسی بد نصیبی سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے. تو یہ تلبیہ پکارنا ہے آپ نے. پھر اس کے بعد آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے، وہاں کے امیگریشن کے مسائل سے سامنا کرنا پڑے گا. اس میں ممکن ہے کیونکہ پوری دنیا سے فلائٹیں آ رہی ہوتی ہیں، 2 3 4 5 10 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. عمومی طور پہ 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں. امیگریشن سامان لینے، اپنی بسوں میں بیٹھ کے اپنے ہوٹل کی طرف جانے میں 3 سے 4 گھنٹے عمومی طور پہ لگ جاتے ہیں. بعض اوقات اس سے بھی لیٹ ہو جاتا ہے. پیچھے بزرگوں کو کرسی پہ بٹھا دیا. تو میرے عزیز بھائیوں، یہاں آپ نے جب بھی ذہن میں آنا ہے تلبیہ پکارنا ہے. لبیک خواتین کے لیے یہ ہے کہ یہ اپنی آواز اپنے تک رکھے. تلبیہ یہ بھی پکاریں گے لیکن ان کی آواز مردوں کی آواز تک نہیں آنی چاہیے. تو میری عزیز بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے تلبیہ پکار کے رہنا ہے یہاں تک کہ آپ کو آپ کے ہوٹل میں پہنچایا جائے گا. وہاں آپ کو کمرے الاٹ کریں گے، آپ اپنے کمروں میں جائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں 20 یا 22 گھنٹے کی مشقت کے بعد تھک چکا ہوں تو آپ اپنے کمرے میں آرام کر سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے احرام کی چادروں کو کوئی چیز لگ گئی ہے، کوئی شک والی بات بھی ہے، تو آپ ان چادروں کو بدل سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ فریش ہونا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ جب مکہ سے عمرے یا حج کے لیے جب بھی تشریف لائے تو مکہ سے حرم سے 22 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے حدیبیہ. آپ حدیبیہ کے کنویں کو اترتے، وہاں پہ آپ غسل کرتے اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر بیت اللہ میں آتے. تو اگر آپ اپنے ہوٹل میں ٹھہرے ہیں اور آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں. آپ فریش ہونے کے لیے غسل کرنا چاہتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں. آپ اپنی چادروں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس میں پسینے کی بدبو ہے یا خدا نخواستہ کوئی چیز لگ گئی ہے تو آپ بدل سکتے ہیں.
احرام کی شرائط کیا ہے؟ یاد رکھیں، بے شک تعلق میاں بیوی کے رشتے کا ہے، ہمارے لیے بہت سے امور جائز ہیں، لیکن احرام کی حالت میں ہم سیکس کے متعلق نہ سوچ سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں، اس پہ جو ہے ہاتھ لگانا، ہاتھ کرنا تو دور کی بات ہے، ہم بات بھی نہیں اس موضوع میں کر سکتے۔ اسی طرح جو احرام کی حالت میں مرد یا عورت ہے، نہ وہ کسی سے رشتے کی بات کر سکتا ہے، نہ نکاح کر سکتا ہے، حالانکہ نکاح ایک مقدس فریضہ ہے، اور نہ کسی کا نکاح کروا سکتا ہے۔ اسی طرح احرام کی شرائط کے لیے بھی شرط ہے کہ ہم کوئی خشکی کا، جانور کا شکار نہیں کر سکتے، اور کسی شکاری کو بتا بھی نہیں سکتے وہ شکار ہے، اور اسی طرح سمندر کا شکار یہ کرنا، یہ اسے کھانا، یہ احرام کی حالت میں جائز ہے، اس کے لیے کوئی بات نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ نے پھر اپنے ہوٹل سے آپ کو وزٹنگ کارڈ دیا جائے گا ہوٹل کا، ایک معلم کی طرف سے آپ کو کارڈ دیا جائے گا جو آپ نے گلے میں پہننا ہے، اور ایک کڑا دیا جائے گا جو ہاتھ میں پہننا ہے۔ یہ آپ کا ایک آئیڈینٹی کارڈ ہے، آپ کی پہچان ہے، آپ کے ہوٹل کا نام ہے، آپ کا سارا کچھ وہاں ہے۔ آپ خدا نخواستہ کوئی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اسے دکھا کے فوراً آپ اپنی جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو آپ نے حرم میں جانا ہے، چاہے آپ گروپ کی شکل میں جائیں یا اکیلے اکیلے جائیں گے، آپ کی مرضی ہے۔ یہ آپ نے عمرے کے لیے، اب آپ کے عمرے کا معاملہ پہلا اسٹیپ شروع ہوتا ہے جب آپ حرم کا دروازہ لائیں گے۔ گیٹ نہیں ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ اس کا صحن ہے، یہ اس کے دروازے ہیں باہر، اس کے بے شمار دروازے، 93 دروازے ہیں، لیکن عمومی طور پہ آپ جس طرف سے آئیں گے وہ 3 دروازے ہیں۔ ایک باب عبدالعزیز ہے، یہ بہت بڑا دروازہ ہے، یہ بالکل آپ جب داخل ہوں گے سیدھا صحن میں پہنچ جائیں گے۔ ایک بات وہاں ہے، اس میں داخل ہوں گے پھر آپ کو نیچے جانا پڑے گا، صحن میں اترنے کے لیے تقریباً 26-27 سیڑھیاں ہیں، نیچے اترنا پڑے گا، ایسکیلیٹر بھی ہیں اور دوسری سیڑھیاں بھی ہیں۔ ایک اگر آپ صفا اور مروہ کی طرف سے اندر آئیں گے تو وہاں باب السلام ہے، اس میں داخل ہو کے آپ صفا کے اوپر سے پل سے کراس کر کے آپ صحن میں آئیں گے۔ آپ جہاں بھی آئیں، جب بیت اللہ میں داخل ہونا ہے تو وہی دعا پڑھنی ہے جو مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھتے ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا۔ ایک لمبی دعا ہے، آپ کو جو کتابیں دی جائیں گی اس میں یہ لکھی ہوگی، آپ نے دیکھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک یا وافتح لی ابواب رحمتک، یہ بھی دعا ہے۔ اعوذ باللہ العظیم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو عظیم رب ہے، وبوجہہ الکریم، جس کا چہرہ سب سے باعزت ہے، وسلطانہ القدیم، جو سب سے پرانا بادشاہ ہے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وافتح لی اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، وافتح لی ابواب رحمتک، اور میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا صرف آپ اتنا کہہ کے داخل ہو جائیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ جب آپ ان مراحلوں سے گزرتے ہوئے اندر داخل ہوں گے، آپ کی نظر بیت اللہ میں پڑے گی، یہاں پہ تلبیہ ختم ہو گیا جو آپ نے میقات سے شروع کیا، اور یہاں بیت اللہ کو دیکھنے تک
یہ ختم ہو گیا. یہاں پہ عمومی تصور ہمارا یہ ہے کہ یہاں پہلی نظر پڑے تو دعا کریں گے قبول ہوگی، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہاں یہ کہو کہ اللہ ساری دعائیں قبول کرنا، اللہ ہمارا پابند نہیں ہے. یہ بات عقیدہ رکھیں کہ یہاں پہ اللہ کبھی رد نہیں کرتا، کوتاہی ہوگی ہماری طرف سے ہوگی. تو بیت اللہ کو دیکھ کے کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے سے دیکھتے اور آگے کہتے اللہم زد ھذا البیت تعظیما وتشریفا وتکریما، اے اللہ اس گھر کے عزت، شرف اور حرمت میں اور اضافہ فرما. یہ ہے بیت اللہ کو دیکھنے کی دعا. تو یہاں بھی یاد رکھیں، بیت اللہ میں آپ پہلی دفعہ داخل ہوں گے تو کچھ لوگ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں تحیۃ المسجد ہے. بیت اللہ کا تحیہ نفل نہیں ہے. بیت اللہ میں داخل ہوں گے جاتا تو آپ کا تحیہ اس کا طواف ہے جو آپ نے کرنا ہے. اب یہ جو پہلا طواف عمرے کے لیے آپ نے کرنا ہے، اس طواف کو کہتے ہیں طواف قدوم. اس طواف کو طواف قدوم کہتے ہیں. طواف قدوم کے اندر جو آپ نے احرام کے لیے یہ چادر اس طرح باندھی ہوئی تھی، اس کو ایسے اتار کے دائیں کندھے کے نیچے سے باندھ کے اس طرح کرنا ہے. اس طرح کرنا ہے. اب ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ باتیں میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ تاکہ آپ کے ذہن میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء کے لیے آئے، جب حدیبیہ کے مقام پہ روک لیے گئے اور اگلے سال کا وعدہ ہوا تو عمرۃ القضاء کے لیے آئے، تو آپ نے جب طواف کیا تو اس وقت مشرکین ابھی مکے میں تھے. انہوں نے آپ سے تانا مارا، کہنے لگے مدینے کے بخار نے مسلمانوں کے کندھوں کو جھکا دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا کندھا ننگا کر دو اور پکڑ کے چلو. حالانکہ پڑھنا منع ہے، لیکن ایسے وقت میں اور پھر اللہ نے قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا، جو بھی حج اور عمرے کے لیے آئے طواف قدوم پہلا طواف کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کندھے کو ننگا کر کے 3 چکر جو ہے رمل لگائے. رمل کہتے ہیں اس طرح کرنا. بے شک رش بھی ہو، آپ نے اس رش کے اندر ایسے ایسے چلنا ہے کہ پھر آپ نے طواف شروع کرنا ہے. 3 چکر رمل کے ہیں اور 4 چکر یہ نارمل ہوں گے. اور طواف نے اب کیا کرنا ہے؟ طواف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں. یہ کونا ہے، اس پہ حجر اسود ہے. اس حجر اسود کے کونے کے سامنے آپ نے آنا ہے. کس کا پتا چلے گا حج کے اندر یہ حجر اسود کا کونا ہے؟ آپ دائیں طرف دیکھیں گے تو اوپر سے لے کر نیچے تک سبز رنگ کی لائٹ لگی ہوگی. اگر آپ کو بیت اللہ میں یہ حجر اسود کا نہیں اور یہ لکھا ہوگا بدایت الطواف، شروع طواف، طواف اسٹارٹ، اردو میں عربی میں، انگلش میں، اردو میں اور فارسی میں 4 زبانوں میں یہ کلمات لکھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. یہاں سے آپ نے اسٹارٹ لینا ہے. کندھا ننگا کر لیا اور یہاں سے اسٹارٹ لینا ہے. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے اسی طرح طواف کے لیے بھی وضو ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اور طواف دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، یعنی ان میں دونوں کی صرف فرق یہ ہے کہ نماز کے اندر بات نہیں کر سکتے، طواف کے اندر بات کر سکتے. لیکن بات کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم باتیں ہی کرتے رہیں. آپ طواف کے اندر بھی جتنا زیادہ آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف کریں گے تو آپ کے لیے یہ بہترین ہوگا. اور بدقسمتی میرے عزیز بھائیوں کہ آپ نے سنا بھی ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ حج ٹریننگ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھنا. اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع حجۃ الوداع کے اندر جب طواف افاضہ کے لیے آئے، آپ طواف کر رہے تھے، سارے لوگ آپ کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، اچانک آپ رک گئے.
اور آپ نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیا اور ایسے مخاطب ہو کے کہنے لگے اے بیت اللہ نے تیری بڑی عزت بنائی ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت اللہ کی نظروں میں تجھ سے زیادہ ہے، مسلمان کا خون، مسلمان کی حرمت اور عزت تجھ سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ بیت اللہ کو اگر جا کے بھی نہیں دیکھنا تو کیا کرنا ہے؟ اس سے زیادہ بڑی بدقسمتی میں نہیں سمجھتا کوئی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو اس بات سے منع کیا جائے کہ طواف میں آپ نے بیت اللہ کو نہیں کرنا، ایسی کوئی بات یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ اس میں آپ چاہے بیت اللہ کی طرف رخ کریں کے سامنے استلام کے ساتھ اپنے طواف کا آغاز کرنا ہے۔ استلام کہتے ہیں حجر اسود کو چومنے۔ اس کو چومنے کے 4 طریقے ہیں۔ ہونٹوں کے ساتھ چومنا، ہاتھ لگانا، ہاتھ کو چومنا، چھڑی لگا کے چھڑی کو چومنا، اور دور سے اشارہ کرنا۔ جب اشارہ کرنا ہے تو پھر ہاتھ کو نہیں چومنا۔ یہ 4 طریقے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ چاروں کا ثواب برابر ہے۔ اگر آپ چاروں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار فرماتے ہیں تو چاروں کا ثواب انشاءاللہ برابر ہے، آپ کے ثواب میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک بات ذہن میں رکھ کے یہ استعلام کیا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس حجر اسود کو، یہ جنت کا پتھر ہے جو آیا تھا ابن آدم کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پتھر جو ہے قیامت کے دن اللہ اسے ہونٹ اور زبان دے گے، اور ہر وہ شخص جس نے ایمان اور صداقت کے ساتھ اس کا بوسہ لیا ہوگا یہ اس بندے کی اللہ کے حضور سفارش کرے گا۔ اس لیے اپنے طواف کا آغاز جو ہے آپ نے استلام سے کرنا ہے، اور استلام کے وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر، صرف اس طرح آپ کھڑے ہوں گے، بیت اللہ آپ کے بائیں جانب ہوگا، اس طرح ہاتھ اٹھائیں اور کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اور آپ نے چلنا ہے۔ یہ ہر چکر کی الگ دعا جو آپ کو سکھلائی جاتی ہے، واللہ باللہ ثم اللہ یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بہت آسان لفظ ہے، اللہ نے اس کائنات کے اندر 4 کلموں سے بہتر کوئی کلمہ نہیں بنایا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اگر میرے بھائی تھوڑے تنگ ہو جائیں، یہ ساتھی آنے والے بیٹھ جائیں گے، تھوڑا اللہ آپ کی جزائے خیر دیں، کہیے یہ سامنے نہ بیٹھیں، محترم یہ سامنے نہ بیٹھیں، ادھر ہو جائیں، تھوڑے پیچھے چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں، اللہ آپ کی جزائے خیر دے، آپ پیچھے چلے جائیں، آپ پیچھے چلے جائیں، آپ پیچھے چلے جائیں، آپ پیچھے چلے جائیں، اللہ آپ کی جزائے خیر دے، آنے والے لوگوں آسانی فرمائے، اللہ آپ کو اللہ آپ کی جزائے خیر اللہ فرمائے۔ پیچھے کرسیوں پہ بھی جگہ ہے، وہاں بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں جا کے۔ جی مہربانی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ یہ نا ادھر سے رستہ بنا دیں، آپ ادھر سے تشریف لے آئیں، آپ ادھر سے رستہ دے دیں نا، ادھر سے رستہ دے دیں، ادھر تشریف لے آئیں۔ جی جزاکم اللہ، میری طرف توجہ دیں، یہ اضطراب ختم کریں، میری طرف توجہ دیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جی یہاں سے آپ سے طواف کو شروع کرنا ہے، اور یہ پڑھتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے پہلا استلام کرنا ہے۔ یہ طواف کے آغاز میں پہلا استلام ہوگا۔ پھر آپ نے چکر شروع کرنا ہے اور رمل چلتے ہوئے جانا ہے۔ خواتین نے نہیں، صرف مردوں نے۔ رمل مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ خواتین اپنی نارمل چال میں جائیں گے۔ میں آپ کو
یہ ٹیکنیکلی بات بتا دوں کہ رش کے اندر آپ اپنی بہن، والدہ، بیوی، جو بھی آپ کے محرم رشتہ ہے، اسے اپنے پیچھے رکھنے کے بجائے اپنے آگے رکھیں۔ اس سے ان کو بھی پرابلم نہیں ہوگی، کوئی دوسرا انتظام نہیں لگ سکے گا۔ آپ اپنے ہاتھ دونوں اس کے کندھوں کے اس طرح رکھ لیں تو وہ بھی آسانی سے طواف کر لے گی، آگے سے وہ اپنے آپ کو خود سنبھالے گی، پیچھے سے آپ اس کا دفاع کر سکیں گے۔ تو اگر آپ اکیلے ہیں تو پھر آپ کو پرابلم ہی نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو اگر خاتون ساتھ ہے تو آپ اسے اپنے آگے رکھیں، سائڈ پہ یا پیچھے نہ رکھیں، کیونکہ پیچھے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکے گی، آگے وہ اپنا دفاع کر سکتی ہیں۔ تو یہاں سے پڑھتے ہوئے جانا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ پہلا کونا آئے گا، یہ پہلا کونا جہاں سے شروع کیا، یہ دوسرا کونا، پھر تیسرا، یہ چوتھا کونا آئے گا، اسے کہتے ہیں رکن یمانی، جو یمن کی طرف کونا ہے۔ اس کے اوپر سے بھی آپ جی یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ غلام سے کاٹا، یہاں سے انہوں نے کاٹا ہوا ہے، یہاں یہ پتھر نظر آئیں گے۔ اگر آپ کا دایاں ہاتھ لگتا ہے یہاں سے تو پھر آپ نے پڑھنا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، مجھ کو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت کی عافیت کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کونے میں 70,000 فرشتے مقرر ہیں۔ جب کوئی انسان یہاں ہاتھ لگا کے یہ پڑھتا ہے تو سب اس کی دعا کے آمین کہتے ہیں۔ تو اگر ہاتھ نہیں لگا، اگر ہاتھ نہیں لگا تو پھر آپ نے کچھ نہیں کرنا، نہ اشارہ کرنا ہے، نہ اللہ اکبر کہنا ہے، کچھ نہیں، اسی طرح گزر جانا ہے۔ اس کونے سے آگے آپ نے پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ کچھ کلمات زائد پڑھ رہے ہیں، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ یا عزیز یا غفار۔ یہ رسول اللہ کے کلمات نہیں ہیں، یہ نیا ایڈیشن ہے۔ اور یاد رکھیں ہمارے لیے وہی کافی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو وہ کیا ہے؟ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک، یہ رکن یمانی کا کونا ہے، یہ حجر اسود کا، یہاں سے لے کر یہاں تک ہم نے پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر اب دوسرا چیپٹر شروع ہونا ہے تو پھر آپ نے استلام کرنا ہے، اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، پھر دوسرا چیپٹر شروع کر دینا۔ استلام دوسرا، چیپٹر دوسرا، پہلے استلام شروع میں کیا تھا اور دوسرا چیپٹر شروع کرتے ہوئے دوسرا استلام کیا ہے۔ اس طرح آپ نے جب 3 چیپٹر لگا لینے ہیں تو یہاں آپ کا رمل ختم ہے، کتا ننگا بھی رہے گا لیکن رمل ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد 4 چیپٹر آپ نے نارمل لگانے ہیں، یہی کچھ کرتے ہوئے۔ اس دوران اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی دعائیں ہیں، ایسی حاجات ہیں جو آپ اللہ سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ حجر اسود سے لے کر رکن یمانی کے درمیان آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اپنی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں نماز کے طرح نہیں ہے کہ ہم دوسری زبان کو استعمال نہیں کر سکتے، ہم یہاں سے اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ایک ہی دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب یہ 7 چکر مکمل ہوں گے تو ہمارے 8 استلام ہو چکے ہوں گے۔ ایک ہر چکر میں ایک جب شروع کیا تھا 8 استلام ہم نے کر لیے۔ اس کے بعد پھر یہ ایک چبوترا ہے، اسے کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ اس کے اندر ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اندر پاؤں کے نشان ہیں۔ یہ وہ پتھر ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے تو یہ لفٹ کا کام دیتا تھا۔ اگر اوپر جانے کی ضرورت ہوتی خود بخود معجزانہ طور پر اوپر ہو جاتا۔ اور اس کے اندر پاؤں جو ہیں یہ اس کے متعلق میں ایک سیرت نگاروں نے بات لکھی ہے بڑی خوبصورت۔
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے بچے تھے، اپنے دادا کی گود میں آگے بیت اللہ کے صحن میں بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دن ایک کھوجی آیا، طواف کر رہا تھا۔ کھوجی اس کو کہتے ہیں جو پاؤں کے نشانات کو پہچانتا ہے۔ کھوجی چکر لگا کے آیا تو آگے عبد المطلب کی گود میں جو بچہ تھا جن کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں دیکھنے لگا، پھر گیا اور پھر آگے نشان کو دیکھنے لگا، پھر چکر لگا کے واپس آیا، پھر اس بچے کو دیکھنے لگا، پھر اس کو جا کے دیکھتا ہے۔ جب 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو عبد المطلب نے پوچھ لیا، بھائی کیا پرابلم ہے؟ کہنے لگا سردار میں ایک بات کرنی چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے وہ جو ہے قدم یعنی سیدنا ابراہیم کے اور اس بچے کے قدم دونوں میں مماثلت ہے، اس میں ذرہ برابر فرق نہیں۔ یہ اس وقت کہا جب رسول اللہ بچے تھے، ابھی آپ کی نبوت کا معاملہ کوئی نہیں تھا۔ تو سیدنا ابراہیم کیونکہ آپ کے آواز سے بات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ بات کہی۔ یہ مقام ابراہیم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خواہش ظاہر کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہے کہ ہم جب طواف کر کے نماز پڑھتے ہیں مقام ابراہیم کو جا نماز پڑھتے ہیں، یہ بڑا اچھا مقام ہے۔ تو اللہ نے آیتیں اتار دی حضرت عمر کے مشورے میں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ہم تمہارے لیے مقام ابراہیم کو جائے نماز بناتے ہیں، نماز وہاں پڑھنی ہے۔ اب اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ مقام ابراہیم، یہ جس طرح یہ بھائی پڑھ رہے ہیں، یہ بیت اللہ اور مقام ابراہیم کے اس طرح کھڑا ہو کے پڑھا جائے۔ لیکن اب چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے آج کے دنوں میں، ایسا ممکن نہیں۔ انہوں نے پیچھے بیریئر لگا کے جگہ مرد اور خواتین کے لیے الگ الگ بنائی ہوتی ہے، جہاں کی جگہ ملے۔ اگر کسی وقت سامنے جگہ نہیں ملتی تو پورے حرم کے صحن کے اندر یا برآمدوں میں جہاں مرضی آپ کو نفل پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بہترین بات یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے آ کے وہ نفل پڑھے جائیں، اور جو 7 چکروں کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، اس میں سنت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آپ نے کندھا ڈھانپ لینا ہے۔ بعض لوگ غلطی سے کندھے کو ننگا ہی رکھتے ہیں، کندھا ننگا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ کندھے کو ڈھانپ لینا ہے اور 2 نفل نماز پڑھنی ہے، اور 2 نفل نمازوں میں پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ویسے تو دوسری صورتیں بھی پڑھیں گے، حرج کوئی نہیں، لیکن رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہی دونوں صورتیں یہاں سے پڑھا کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر بے فرض دوران طواف آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جس طرح نماز میں ہم دوبارہ وضو کر کے آگے نماز پڑھتے ہیں اسی طرح آپ کو پڑھنا۔ طواف کے اندر وضو لازم ہونا چاہیے۔ اب یہ طواف آپ کا مکمل ہو گیا، 2 نفل پڑھ لیجیے۔ اب اگر آپ کے لیے ممکن ہے بیت اللہ کا دروازہ لائیں، یہ بیت اللہ کا دروازہ ہے، یہ دروازہ اور حجر اسود کے کونے کے درمیان یہ ایک پولیس مین کھڑا ہوتا ہے، اس کے درمیان یہ 3 بندوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ اس جگہ کو کہتے ہیں منتظم، چمٹنے کی جگہ۔ یہ کعبۃ اللہ میں سب سے اہم جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کے دعا کریں تو اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ اگر آپ یہاں تک پہنچ سکیں، لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ ملتزم ہے، بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ ملتزم نہیں ہے، یہ دروازے سے لے کر حجر اسود کے کونے تک ملتزم ہے، یہ چمٹنے کی جگہ ہے۔ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ ایسے دونوں ہاتھ دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور اپنی دائیں گال کے ساتھ اس طرح لگا دیتے ہیں، جس طرح بچہ ماں کے ساتھ چمٹ کے کبھی روتا ہے خوف زدہ ہو کے، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منتظم کے ساتھ چمٹ کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ میں اس کائنات میں انسانوں میں سب سے گنہگار ہوں، لیکن اللہ رب العزت کی ذل جلال کی قسم ہے یہاں سے کھڑے ہو کے زندگی میں جب بھی کوئی دعا مانگی ہے اللہ نے رد نہیں کی۔
اللہ ہر دعا کو قبول کرتا ہے. آپ بے شک آسما کے دیکھیے. تو میرے عزیز بھائیو، اگر ممکن نہیں ہے آپ کے لیے یہاں سے پہنچنا، خصوصاً خواتین کے لیے، تو پھر جہاں سے آپ نے نفل پڑے ہیں وہیں سے بیٹھے یا کھڑے ہوئے اللہ سے دعا کریں. یہ قبولیت کا وقت ہے. اور یہاں جو بھی دعا مانگیں گے اپنی حاجات کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی اولادوں کی کامیابی کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، جو بھی دعا مانگیں گے اللہ اس دعا کو رد نہیں کریں گے، اللہ اس دعا کو قبول کر لیں گے. میری زندگی میں ایک وقت آیا، میرا بیٹا حفظ کر رہا تھا، اکھڑ گیا. میں اللہ کے گھر کے ساتھ چمٹ کے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ یہاں سے آگے میں کہیں نہیں جا سکتا، میرے بچے کی منزل کو آسان کر دے. الحمدللہ الحمدللہ جب واپس پڑھ رہا تھا تو اللہ نے جس طرح رات کو دن چلا دیتا ہے اس طرح اللہ نے کر دیا تھا. تو حقیقت بات یہ ہے، زندگی کی مشکل ترین بات میں آپ منظر ہوئے ہیں، یہاں جا کے اللہ سے دعا کرنا، اللہ آپ کی بات کو نہیں کریں گے. اسی طرح آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے دعا کر سکتے ہیں. جب آپ دعا کر کے فارغ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد یہاں چاروں طرف کولر پڑے ہوئے ہیں، یہ کولر پڑے ہوں گے. اس میں یاد رکھیں یہ سارے ٹھنڈے پانی کے کولر ہیں. اس میں درمیان میں یہ نظر آ رہا ہے، اس میں لکھا ہوگا غیر مبرد، نان کولڈ. یہ ٹھنڈا نہیں ہے. بس ٹھنڈا پانی پینے سے گلا خراب، بخار چڑھ جاتا ہے. آپ کوشش کریں کہ یہ نان کولڈ پئیں. اگر یہ نہیں تو اس کو مکس کر لیں، تو سیر ہو کے پانی پئیں. نہیں بھی مل کرتا پھر بھی پیتے جائیں. جب اچھی طرح سیر ہو جائیں تو پھر کچھ پانی چلو میں لے کر اپنے سر پہ ڈالیں. خواتین بھی ڈالیں، مرد بھی ڈالیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب آپ پانی سے فارغ ہو گئے تو یہ طواف قدوم کے اندر صرف شرط ہے، دوسروں میں نہیں. پھر آپ نے حجر اسود کے سامنے آنا ہے اور نومہ استلام کرنا ہے. یہ صرف طواف قدوم کے اندر، عمرے کے طواف کے اندر ہے، دوسرے طوافوں کے اندر ایسا نہیں. پھر اس کے بعد یہ مقام ابراہیم کے سامنے بیت اللہ کی اپوزٹ آپ دیکھیں گے تو نیچے سے ایک رستہ جاتا نظر آئے گا. آپ اس رستے میں اندر گھس جائیں. جب آپ راستے کو کراس کریں گے تو دائیں طرف ایک سلائڈ جاتی ہوئی، بہت چوڑی سی سلائڈ جاتی ہوئی اوپر نظر آئے گی. آپ اس پہ چلتے ہوئے چلے جائیں. جب آپ اس کے آخر سے پہنچیں گے تو بائیں جانب دیکھیں گے تو یہ صفا پہاڑی آپ کو نظر آئے گی. عمرے کا پہلا اسٹیپ طواف، اس کی نماز، دعا، پانی پینا، اور دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہے. جب آپ یہاں پہنچیں گے صفا کے اوپر، یہ تو یہاں کھڑے ہو گے اس ستون کے پاس. جب آپ ادھر مڑ کے دیکھیں گے نا، اس پہاڑی کو اپنی قبر کے پیچھے لیں گے، سب دیکھیں گے تو سامنے بیت اللہ آپ کو نظر آئے گا. آپ نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے اور بیت اللہ کی طرف کر کے یہ پڑھنا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. جو آپ کو کتاب چاہیے اس میں بھی لکھا ہے. یہ جو اوپر گنبد بنا ہوا ہے، اس گنبد کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، آپ اسے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ نے پھر یہاں پہ کھڑے ہو کے 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ. آپ نے رک کر کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ، ایسے ہاتھ رکھتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وحدہ ونصر عبدہ وهزم الاحزاب وحدہ. 3 مرتبہ یہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وحده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. پھر اس کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی مدت تک دعا مانگی ہے. جو آپ کے دل میں حاجت ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی مصیبت ہے، آپ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے التجا کرنی ہے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگے.
جب آپ سیر ہو کے دعا مانگے تو پھر یہاں سے اس ستون سے دائیں جانب جو رستہ ہوگا اس پہ چل پڑنا ہے، کہنا ہے ابدأ بما بدا اللہ بھی، میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کروایا تھا۔ یہ صفا اور مروا کیا ہے؟ جب اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑا تو جب سب کچھ ختم ہو گیا تو پھر بیٹا بھوک سے بلبلانے لگا تو ماں دوڑ کے صفا پہ آتی ہے، صفا پہ آ کے دیکھتی ہے کوئی نظر نہیں آتا، پھر واپس جاتی ہے مروا سے جاتی ہے کہ شاید یہاں کوئی نظر آ جائے، 7 چکر یہاں لگائے، اللہ نے قیامت کے لیے حج اور عمرے کا رکن بنا دیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آپ یہاں سے چلیں گے، جب اتر کے آپ دائیں طرف چلیں گے تو تھوڑا سا فاصلے کے بعد یہ اوپر ایک لٹکی ہوئی چھت نظر آئے گی، اس سے سبز رنگ کی لائٹیں ہیں، یہ اسے وادی کہتے ہیں۔ جب یہ یہاں چونکہ پہلے وادی تھی، اب چونکہ وہ خوبصورت فرش بنا ہوا ہے اس لیے وہ وادی کا تو پتہ نہیں چلتا، لیکن نشان تو یہ لٹکی ہوئی چھت ہے، ساری چھت اوپر ہے، یہ لٹکی ہوئی لائٹس ہیں، سبز رنگ کی ہیں۔ جب آپ یہاں پہ پہنچیں گے نیچے ایک لوہے کی پٹی رکھی ہوگی میٹل کی، اس پٹی اور اس اوپر دیکھیں یہاں سے مردوں نے بھاگنا شروع کر دینا ہے، اور جب یہاں تک آخر پہ پہنچیں گے یہاں تک بھاگنا ہے، اس کے بعد پھر نارمل چالو چلتے ہوئے چلنا ہے۔ 1 کلومیٹر سے تھوڑا سا کم فاصلہ ہے صفا سے لے کر مروا تک، تقریباً 900 میٹر بنتا ہے، 1000 میٹر کا کلومیٹر ہوتا ہے، یہ کلومیٹر سے تقریباً 100 میٹر کم ہے، 900 میٹر یہ فاصلہ ہے۔ تو یہاں درمیان میں جب یہاں جانا ہے تو پھر یہاں سے بھاگنا ہے، مردوں نے خواتین نے نہیں۔ تو آگے یہاں پڑھنا کیا ہے؟ رب اغفر وارحم انت العزیز الاکرم، اے میرے اللہ تو مجھے معاف کر دے، وارحم مجھ پہ رحم کر دے، انت العزیز الاکرم تو عزت اور کرامت والا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دعا آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ مروا پہ پہنچے گے، جب مروا پہ پہنچیں گے تو یہاں بیت اللہ نظر نہیں آتا، لیکن آپ نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرنے کے لیے وہ جو نماز کے لیے لائٹیں لگائی ہیں وہاں سے آپ نے اندازہ کر دینا ہے کہ بیت اللہ کا رخ کس طرف ہے، کیونکہ نماز کس طرف پڑھنی ہے، اس طرف کھڑے ہو کے آپ نے پھر وہ 3 دفعہ وہی کلمات پڑھنے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد یہاں بھی دعا کرنا ہے، بھاگنے کی کوشش نہیں کرنی۔ یہ وہ مقام ہے، دیکھیں دعا ہی سب سے اہم چیزیں ہیں وہاں، کہ انسان کیا مانگتا ہے اپنے جو اس کی حاجتیں ہیں وہ ساری اللہ پوری کر دے۔ دعا مانگے پھر آپ واپس پڑھ لیں، واپس پلٹ کے پھر آپ اس کے نیچے جب آئیں گے تو آپ نے بھاگنا ہے، اور یاد رکھیں جب آپ صفا سے مروا پہ جائیں گے یہ آپ کا ایک چکر ہو گیا، یہ نہیں کہ واپس آئیں گے تو ایک چکر، ایسا نہیں ہے۔ صفا سے مروا پہ جائیں گے تو ایک چکر ہے، مروا سے واپس صفا پہ آئیں گے تو یہ 2 ہو جائیں گے، پھر یہاں سے مروا پہ جائیں گے تو 3، پھر یہاں سے واپس آئیں گے تو 4، یہاں سے پھر جائیں گے تو 5، یہاں سے پھر واپس آئیں گے تو 6، یہاں سے پھر مروا پہ جائیں گے تو 7 مکمل ہو جائیں گے۔ اور آپ وہاں پہ ایک غلط العام بات دیکھیں گے، جس طرح طواف کے بعد لوگ نفل پڑھتے ہیں مروا پہ بھی پڑھ رہے ہوں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہاں نفل نہیں ہے۔ جب مروا پہ پہنچیں گے پھر آپ کو بیٹھ کے کسی کونے میں اللہ سے دعائیں کریں، یہ آپ کے عمرے کی مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے حلال ہونے کے لیے 2 باتوں میں مردوں نے ایک کام کرنا ہے، یا تو تیل کروانی ہے یا بال کٹوانے ہیں، تو سارے بالوں کو کٹوانا ہے، تھوڑے سے یہاں سے تھوڑے سے یہاں یہ نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیل کرواتے ہیں ان کے لیے 3 دفعہ رحمت کی دعا مانگی، اور جو صرف کٹواتے ہیں ان کے لیے 1 مرتبہ مانگی۔ تو عمرہ کے بعد آپ بال کاٹیں، مرد کٹوا لیں یا منڈوا لیں،
خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کو آخر چھٹیا سے صرف ایک کوڑ کے برابر کاٹے، خود بھی کاٹ سکتی ہے، دوسری خاتون یا اس کا محرم رشتے دار، اس کا بھائی، اس کا مامن، اس کا بیٹا، اس کا باپ یہ کاٹ سکتے ہیں ایک دوسرے کے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں، یہ آپ کا حج کا پہلا اسٹیپ جو عمرہ تھا یہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کا حال آپ کو کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ نارملی زندگی گزاریں، روزانہ بیت اللہ میں آ کے نمازیں پڑھیں، ایک نماز وہاں پڑھی جائے تو لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے وہاں کی نماز کبھی ضائع نہیں۔ کچھ لوگ عزیزیہ رہیں گے، عزیزیہ تقریباً 7-8 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے، ان کے لیے ایک چین بسوں کی چلائی جاتی ہے، وہ بیت اللہ آ سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز ان کی وہیں پہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن آپ حد الامکان کوشش کریں کہ جہاں تک ممکن ہے ہماری نمازیں خراب نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی مدد فرمائے۔ یہ تھا پہلا اسٹیپ جو حج تمتع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور یہ آپ کے حج کا حصہ ہے، یہ ہوگا حج کا پہلا اسٹیپ۔ اس میں یاد رکھیں جو لوگ بفور حج مدینہ جائیں گے، جب وہ مدینے سے حج سے پہلے واپس آئیں گے تو انہیں ایک ایکسٹرا عمرہ ملے گا۔ یہ عمرہ حج کا حصہ نہیں ہوگا، یہ انہیں ایک بونس مل گیا ہے۔ اگر بفور حج وہ مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے کے بعد مدینہ گئے اور مدینے سے واپس آ کے ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کے آئیں گے، تو یہ ان لوگوں کو ایک ایکسٹرا ملے گا جو سیدھے مدینے جاتے ہیں یا آفٹر حج مدینے جائیں گے، انہیں یہ دوسرا میسر نہیں آتا۔ تو میرے عزیز بھائی، اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے حج۔ حج کیوں ہوتا ہے 8 ذی الحج؟ 8 ذی الحج کو یوم تربیہ کہتے ہیں۔ اس دن آپ جتنی بسیں دیکھیں گے اس کے جو اسپیکر لگے ہوں گے اس پہ لکھا ہوگا رضا تربیہ، تربیہ کی سواری۔ تربیہ کا مطلب ہے پانی پلانے کا دن۔ اس زمانے میں کیونکہ اونٹ ہوتے تھے، یہ 5 دن وہاں پہ ہم نے اسٹے کرنا ہے، اور اونٹ ایک ایسا جانور ہے اگر وہ پیٹ بھر کے پانی پیے تو 5-6 دن تک اس کا پانی کی عادت نہیں رہتی۔ تو اس دن لوگ اپنے اونٹوں کو پانی پلاتے تھے، اس لیے عرب میں اس دن کا نام ہے یوم تربیہ، پلانے کا دن، اور آج بھی اسی نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ 8 ذی الحج کو یہ حج کے مناسک شروع ہوں گے۔ یہاں کے بات عرض کر دوں، چونکہ اس وقت حجاج کا رش بڑا ہوتا ہے، بہت سے معلم حجاج کو 7 کی رات کو 7 اور 8 کی درمیانی رات کو لے جاتے ہیں یہاں۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو آپ نے 7 کی رات کو احرام نہیں باندھنا، آپ نے 8 کی صبح کو ہی مینا میں جا کے احرام باندھ لینا ہے۔ یہاں پہلے احرام باندھ کے اس کی نیت کر کے نہیں جانا، یہ طریقہ نہیں۔ ان کا لے جانا ایک مجبوری ہے، لیکن حج کے مناسک جو ہیں یہ 8 کو شروع ہوتے ہیں، 7 کو نہیں شروع ہوتے۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا، ہم اس وقت اذان دے دیں اور اسے ظہر کی اذان کا سفر کریں تو ظہر کی اذان ہو جائے گی؟ کیوں؟ یہ وقت ہوا نہیں۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں کہ عظیم مناسک حج کا وقت شروع نہیں ہوا تو اسی وقت احرام گھروں سے باندھ کے جانا یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ کو 8 کو لے جائیں، بلکہ اگر آپ کے ساتھ خواتین نہیں ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ انہیں چھوڑ دیں، ان کی سواری کو بھی چھوڑ دیں۔ آپ بے شک صبح پیدل چلے جائیں، آپ کے پاس آپ کے کھانے کا نمبر ہونا چاہیے کہ آپ کس کیمپ میں جانا ہے اور کس کھانے میں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، آپ سواری سے پہلے بھی نہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ خواتین ہیں تو پھر یہ رسک نہ لیجیے گا، پھر آپ سواری میں ان کے ساتھ ہی جائیے۔ 8 ذی الحج کو
اگر آپ نہیں گئے تو مکہ میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ پہلے غسل کر لیں یا بعد میں کریں، پھر اس وقت آپ نے حج کا احرام باندھنا ہے اور اس وقت نیت کرنی ہے، آج فی الحال اس وقت نیت کرنی ہے اللہم لبیک حجا، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، اور پھر تلبیہ اتار کر کوئی مینا کی جانب چل پڑنا ہے، چاہے سواری میں جائیں یا پیدل جائیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، سواری میں حج کرنا پیدل سے کمتر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پہ حج کیا، بعض لوگ ہمت نہ ہونے کے باوجود پیدل حج کرتے ہیں اور سخت بیمار ہو جاتے ہیں، یہ ایسی بات غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ کو دیکھا، اس کے بچوں نے اس کے بغلوں میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا اور دونوں سہارا لے کے جا رہے تھے، وہ اپنے پاؤں کو گھسیٹ کے چل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہاری پاس سواری نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، لیکن ہم پیدل کرنا چاہتے ہیں زیادہ ثواب کے لیے۔ آپ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، اس کو سوال کرواؤ اور سوال کر کے لے کے جاؤ۔ اس لیے سوال حج کرنا پیدل سے کم تر نہیں ہے، آپ چاہے سواری پہ جائیں یا پیدل، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اب مینا میں آپ نے ظہر سے پہلے صحیح بات یہی ہے کہ ظہر سے پہلے فجر کے بعد اور ظہر سے پہلے مینا میں پہنچنا ہے۔ آج دن حجہ کو آپ نے مینا میں رہنا ہے اور اس دن کوئی خاص کام نہیں ہے، آپ نے 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر۔ لیکن یہاں بھی آج اور 9 ذی الحج کی رات کو ہی لوگ رفات چلے جاتے ہیں، یہ ایک مجبوری ہوتی ہے، اگر وہ لے جاتے ہیں تو آپ چلے جائیں، وہاں کے علماء کا فتویٰ ہے کہ 5 فلا حرج، ایسا کر لے تو کوئی حرج نہیں، یہ مجبوری کی حالت ہے۔ لیکن آپ کوشش کریں کہ مسنون وقتوں میں جائیں، اور وہ ہے فجر کے بعد 5 نمازیں مینا میں پڑھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اور مینا میں جو نمازیں پڑھنی ہے وہ قصر پڑھنی ہے، نمازیں اپنے وقت پہ پڑھنی ہے اور قصر پڑھنی ہے، رسول اللہ قصر پڑھتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں، ہمیں اس بات سے دھوکہ دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ مسافر تھے، ہم کافی دنوں میں اسٹے میں ہیں۔ اہل مکہ تو مسافر نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ نے بھی قصر کی، حتیٰ کہ مینا کے اندر 2 مسجدیں ہیں، ایک مسجد ہے خیف جو جبرات کے پاس ہے، اور دوسری مسجد ہے ابن عبد البر، اسے مسجد قبیلیہ بھی کہتے ہیں، یہ قبری عبد العزیز کے پاس ہے، 2 مسجدیں ہیں۔ باقی لوگ خیمہ میں پڑھتے ہیں، مساجد میں بھی چلے جائیں، وہاں مقامی امام جو ہے، جو سارے سال کا امام ہے، سارے سال کے نمازی ہیں، وہ بھی ان دنوں میں یہاں پہ قصر جماعت کرواتے ہیں۔ کیوں کہ رسول اللہ نے حج کے دنوں میں یہاں آگے قصر کی تھی۔ تو قصر 3 نمازیں کر سکتے ہیں، ظہر اس کی 2 رکھتے، عصر اس کی 2 رکھتے، عشاء اس کی 2 رکھتے، فجر اور مغرب جو ہے یہ اسی طریقے سے پڑھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں بھی پڑھی تھی، اور اسی طرح مغرب جو ہے اس کی 3 رکھتے ہیں۔ یہ 5 نمازیں مینا کے اندر آپ نے ادا کرنی ہے، سنت طریقہ یہ ہے۔ پھر فجر کی نماز کے بعد اگر ممکن ہے تو سورج شروع ہونے کے بعد، اگر عورت بھی جانا چاہتی ہے تو فجر کی نماز کے بعد یہاں سے 9 ذی الحج کو کوچ کر کے عرفات میں جانا ہے۔ عرفات یہاں سے 9 کلومیٹر دور ہے۔ عرفات میں پہنچنا یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ باقی جتنے بھی ارکان ہیں اگر اس میں غلطی ہو جائے یا چھوٹ جائے تو اس کا الٹرنیٹ قربانی ہے، لیکن اگر عرفات چھوٹ جائے تو حج ہے ہی نہیں، اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ اس لیے عرفات کے اندر جانا ضروری ہے۔ یہ دل رحمت ہے، عرفات کا ہے، یہ عرفات میدان ہے۔ اور یاد رکھیں، چاہے مینا ہے
عرفات ہے یا مزدلفہ، اس کی حدود کے باہر پول لگے ہوئے ہیں. یہ پول دکھائیں. یہ عرفات کے باہر پول لگا ہوا تقریباً 50 فٹ اونچا. یہ لکھا ہوا ہے بدایت عرفات. عرفات یہاں سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ اندر سے دیکھیں گے لکھا ہوگا نہایت عرفات. عرفات یہاں ختم ہو جاتا ہے. آپ نے ان پولز کے ان بورڈز کے اندر رہنا ہے، باہر نہیں. اگر آپ باہر ایک قدم بھی باہر بیٹھے ہوئے آپ نے دن وہاں پہ گزارا تو آپ کا حج نہیں ہوگا. یہ آپ نے کنفرم یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ یہ بورڈ جو باؤنڈری بورڈ ہے آپ اس کے اندر ہیں تو آپ عرفات میں ہیں. تو اگر آپ اس کے اندر نہیں ہیں تو آپ عرفات میں نہیں ہیں. تو عرفات کے اندر کیا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج شروع میں جب گئے عرفات کے اندر سب سے پہلے آپ وادی عرفہ میں رہے. یہ عرفات کے باہر ہے. یہ عرفات کے باہر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے سے پہلے یہاں پہ رہے. جب سورج ڈھل گیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی اونٹنی قصبہ کو تیار کرنے کا حکم دیا. اس پہ پالان ڈالا گیا. آپ اس پہ چڑھے اور آپ نے مبارکۃ الاعراف خطبہ دیا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے وہیں پہ اذان کہی اور اذان ایک اذان کہی اور ظہر کی نماز اول وقت میں 2 رکعتیں پڑھی. اول وقت میں 2 رکعتیں پڑھی. پھر اس کے بعد عصر کی اذان نہیں ہوئی، اقامت ہوئی ہے. اقامت آپ نے عصر کی اقامت اسی وقت کہلوائی اور 2 رکعتیں عصر کی پڑھی. اور آپ نے حکم دیا کہ مینا کے اندر جب نماز کے لیے آؤ جمعاً و قصراً آپ نے دونوں نمازیں ظہر اور عصر جمع بھی کرنی ہے اور قصر بھی کرنی ہے. یہاں بعض لوگ پوری نماز پڑھاتے ہیں ظہر کی ظہر کے وقت اور عصر کی عصر کے وقت. میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے نہ کسی حدیث میں کسی صحابی کا طریقہ. جو قول حضرت عثمان کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے وہ قول درست نہیں ہے، وہ ضعیف ہے. اس لیے جو مسلمان اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے نبی کے طریقے کو اپنائے. آپ نے عرفات میں ظہر کے وقت اول وقت میں 2 رکعتیں ظہر پڑھی اور 2 رکعتیں عصر کی پڑھ کے فارغ ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ اس پہاڑی کے پاس آئے جسے جبل رحمت کہتے ہیں. اسے جبل رحمت کہتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا. آپ اس کے قریب کھڑے ہو گئے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے اور کہا میں یہاں کھڑا ہوں. سارا عرفات وقوف کی جگہ ہے. جو جہاں کھڑا ہے جو جہاں بیٹھا ہے وہاں وقوف کرے. یہاں عموماً حجاج سے غلطی ہوتی ہے. حجاج نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم فارغ ہو گئے، حالانکہ فارغ نہیں ہوئے. یہ دن دعاؤں کا ہے. کثرت کے ساتھ دعائیں مانگیں. نمازیں پہلے وقت میں اس لیے پڑھا دی کہ انسان فارغ ذہن ہو کے دعا مانگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے 40 نبی تھے جنہوں نے بیت اللہ کا حج کیا اور سب کی عرفات کی دعا جو مشترک تھی وہ یہ تھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں میں عرض کروں کہ آپ اپنے خیموں کو چھوڑ دیجیے، نمازیں پڑھ کے چاہے آپ مسجد نمرہ میں جا کے خطبہ سنیں امام حج کا، یا آپ اپنے خیموں میں نمازیں پڑھیں یا وہاں پڑھ کے آئیں، اس کے بعد اپنے خیموں کو چھوڑ دیں. اگر کہیں کوڑ ملتی ہے، کوئی درخت ملتا ہے،
کوئی بس کی اوٹ ملتی ہے، آپ کسی اوٹ میں اکیلے چلے جائیں اور وہاں پھر کھڑے ہو کے اللہ سے خوب رو رو کے دعائیں مانگے، اور یقین مانیے کہ اس دن حقیقت انسان سخت سے سخت دن آدمی جو ہے اس کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، پوری زندگی کی مووی چلتی ہے اس کے ذہن میں، اپنی ایک ایک خطا نظر آتی ہے، ایک ایک سوچ آتی ہے، انسان رو رو کے بلک بلک کے اپنے رب سے معافیاں مانگتا ہے۔ اور جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے سال کے اندر اتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنے عرفات کے دن کرتے ہیں، اس لیے سب سے اہم دن ہے جہاں دعا کی کثرت کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دعائیں مانگتے تھے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا تذکرہ کیا۔ میرا اپنا ایک تصور ہے کہ جب سارا دن گزر گیا ہوگا، جیسے جیسے سورج غروب کی طرف بڑھتا ہے، یقین مانیے جس طرح سورج اس طرح ڈوبتا ہے اس طرح انسان کے دل بھی ڈوبتے ہیں۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ایسے ہی پورے سناٹا چھا جاتا ہے، 30 لاکھ لوگوں کی سسکیاں اور سانسوں کے علاوہ کوئی آواز نہیں آتی، عجیب کیفیت